اسٹارٹنگ وچ یو بلال صاحب، میں براہ راست ٹاکس پر اسلام آباد والی پر نہیں آنا چاہوں گا. یہ جو ایشو ہے کہ جو ترجیحات ہیں حکومتوں کی وہ عوام سے جڑی ہوئی نہیں ہیں، وہ سیاست سے جڑی ہوئی ہیں. ہنگامے کہیں پر ہوتے ہیں، سیاست کہیں پہ جاری ہوتی ہے، تو لیکن اب معاہدہ ہو گیا جب زور لگایا سب نے، تو اگر پہلے ہی ہو جاتا تو بہتر نہیں تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے یہ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ حکومتوں کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہی چیزوں کو انشور کرنا. اب آپ نے چونکہ آئی ہیو ٹو آنسر فار دا گورنمنٹ اور دا پارٹی دیٹ آئی بلانگ ٹو. ہماری ایک وفاق میں حکومت ہے اور ایک صوبے پنجاب میں حکومت ہے. پنجاب کے جو انیشیٹوز ہیں میں ان میں تفصیل نہیں جانا چاہتا، مگر میں خود ایک حلقے کا سیاستدان ہوں. میں گراؤنڈ پہ اوپر عوام کے لیے ہی کام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں مختلف شعبوں میں. وی کین ڈو اے سیپریٹ شو آن دس. آئی کین گیو یو اے رپورٹ فرام دا گراؤنڈ ان جیلم. وفاق کی حد تک دیکھیے، اگر بات کریں خیبر پختونخوا میں امن کی صورتحال کے حوالے سے، تو ایک تو عمران خان صاحب نے جو فیصلے کیے وہ پس منظر میں علیحدہ. آج علی امین گنڈا پور صاحب کی جو حکومت، جو ابھی بھی آپ نے ذکر کیا جتھا بندی کری تھی، مگر اگر آپ وفاق کی حکومت دیکھیں تو اس کے پاس کیا ہے وہاں پہ امن کے لیے؟ ایک آرمڈ فورسز کا استعمال ہے اور جو بھی حکومت کا تو وہی کردار ہے. تو جن دنوں میں وہ جتھا بندی اس طرف ہو رہی تھی، میرے ضلع جیلم سے تعلق رکھنے والا ایک جوان حسن شہزاد، پاک فوج سے تعلق رکھنے والے، انہی دنوں میں دہشت گردی میں کرم میں وہ شہید ہوئے ہیں. تو فوج تو یا وفاقی حکومت تو اپنا کردار وہاں پہ ادا کر رہی تھی. کیا یہ معاملہ پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا؟ کیا یہ بہتر پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ اس کے اوپر، مجھے کوئی خاص خصوصی پریس کانفرنس اس کے اوپر یاد نہیں ہے، کوئی ارجنسی ہمیں نظر نہیں آئی. ہم نے 26ویں آئینی ترمیم بھی دیکھی، ہم نے جتھا بندی کے اوپر رد عمل بھی دیکھا، ہم نے انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہونے کے اوپر اعتراضات دیکھے. What I'm saying is کہ صرف آپ نے پالیسی والا نہیں، آپ نے اس کو ہائی لائٹ بھی کرنا تھا. وہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہ گریونس جو ہے پارلیمان کے ذریعے، اسمبلیوں کے ذریعے سامنے آئے تو دھرنے نہ دینے پڑے. پارلیمنٹ میں بھی یہ بات ہوئی تھی یقیناً. آپ یہ 2-2.5 منٹ 3 منٹ نہیں دیکھیے، میرے خیال دونوں ہاؤسز میں اس پہ بات بھی ہوئی تھی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک جو ساتھی اپوزیشن سے ممبر تھے، ان کی لا منسٹر نے بھی ان کو جواب بھی دیا تھا، بلکہ شاید ان کی غالباً بعد میں میٹنگ بھی ہوئی تھی. اور پھر آپ نے دیکھا انٹیریئر منسٹر بھی خیبر پختونخوا گئے. تو دیکھیے میں آپ سے اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی گنجائش ہے بہتری کی تو ہمیں کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں صرف کہوں کہ اگر کوئی ہے وی شوڈ آل ریفلیکٹ. کل کی جو میٹنگ ہو رہی ہے، جس طرح مذاکرات ہیں، میرے نزدیک تو یہی چیزیں اس کا مرکز ہونی چاہیے. میں اس طرح کے معاملات وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. لیکن سینیٹر صاحب، آپ کی پارٹی سے بالخصوص کراچی کے اندر ہنگامہ، آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں جانی جاتی. وہ سیاسی احتجاج کو کسی اور طریقے سے ٹیکل کرتی ہے، لیکن آج وہ دن نہیں تھا. طلعت صاحب، آپ کا بالکل کہنا بجائے علامہ صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے، لیکن علامہ صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ حکومت کی اطاعت کرنا ہر شہری کا فرض ہے. اب آپ یہ صورتحال دیکھ لیں کہ جہاں تک سندھ کی بات ہے، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایشو کہیں اور کا، اور پورے شہر کو جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کمرشل ہب ہے، اس کو آپ جام کر دیں. ایون کہ ایئرپورٹس آپ کی بند ہیں، ٹرینز آپ کی بند ہیں، کاروبار آپ کا بند ہے، شہر کے اندر چیزوں 10 سے زائد مقامات پر یہ وہ ہے. اس کے علاوہ اصل بات تو آپ یہ دیکھیں کہ پیشنٹس اور ایمبولنسز جو ہیں ان کو راستے نہیں مل رہے، جگہ جگہ پہ دھرنے ہیں، لوگ اسپتالوں میں بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ دیکھیں میٹرنٹی ہومز میں خواتین نہیں پہنچ سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رکشے کے اندر بچہ جو ہے وہ مطلب اس نے جو ہے وہ پیدا ہو گیا. اس قسم کی صورتحال میں یہ کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ بالکل اپنی آواز اٹھانی چاہیے، اظہار رائے ہونا چاہیے، لیکن عوام الناس کے لیے، حکومت کے لیے تکلیف بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے. باقی جہاں تک یہ رہ گیا معاہدہ، بالکل اچھی بات ہے. یہ تو ہر چیز کا اینڈ جو ہے وہ ٹیبل ہی ہے، اور اس معاہدے میں 2008 کا جو معاہدہ تھا اس کو ری افرم کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری حل وہ یہ اچھی، جس پر مجھے قطع کلامی تشویش بھی ہے کہ 16 سال پہلے جو کام ہوا، ہم آج 16 سال کے بعد منوان تو نہیں لیکن کم و بیش وہی باتیں کر رہے ہیں کرم کے حوالے سے. لیکن اس مرتبہ آپ زیادہ پر امید ہیں کہ یہ معاہدہ ول سٹک، یا آپ کے خیال میں یہ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں طلعت صاحب کہ وقت کے ساتھ ساتھ
बेहतर मैं समझता हूँ कि एक सबक लोगों को मिलता है। आप देखें इंडिया पाकिस्तान कब से जो है हमने जंगें भी की हैं, लेकिन फिर भी हम टेबल पे आके बैठने की बात करते हैं और इसमें से बेहतरी की आप तवक्को रखें। मुआहदा आपने देखा होगा उसमें बिल्कुल कोई गैर जानबदार आदमी भी देख लें, उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई जिसमें किसी फरीकी को नीयत नजर ना आती। अच्छा, एक दो उसमें चीजें हैं जिसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा और वो उसका ताल्लुक कल की बातचीत से भी। पर नुसरत जरा इसके ऊपर आइएगा। तो एक तो बात की अलामा साहब ने कि जो हुक्मरान हैं उनकी पेशेंस कम हो गई है, लेकिन जो एहतजाजी हैं उनकी पेशेंस भी कम हो गई है। आप इधर से मामला उठता है और हर जगह पर हंगामे फूटने का एक इम्कान है। जरा इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिएगा, ये क्या शो करता है? देखिए जी, बहरहाल ये एक कल्चर आया है। मैं आइए फेस करें सर, हमें कुछ हक़ाइक़ को बिल्कुल ईमानदारी के साथ फेस करना चाहिए। आंसू गैस सिर्फ उसी सूरत में काबिल मजम्मत है अगर ये इस्लामाबाद के रेड जोन में इस्तेमाल हो। तो अगर पेशावर के रेड जोन में इस्तेमाल हो, आज जैसे जी हम वो चाहेंगे कि वो जरा दिखाएं विजुअल पेशावर के अंदर। वो भाईजान वो ठीक होती है, वो रियासत की रिट होती है। अब याद कीजिए मेरे और आपकी जवानी का जर्नलिज्म, जब मशरक़ वस्ता में चीज़ें यूं इनस्टेबल होती हैं, ईरान और इराक़ में जंग शुरू होती है, तो कराची में अचानक सवाद आज़म रूनुमा हो जाती है और साथ ही दूसरा मसलक आ जाता है। अब मुझे अल्लामा साहब से हाथ मांगते हुए सिर्फ ये मैं जानना चाहता था कि आपकी विसाजत से मैं समझ पाता कि मुराद अली शाह के पास, वो सेवन के रिहायशी के पास क्या अथॉरिटी है कि वो जाके कुर्रम में जो है वो रास्ता खोले, वो जो खाली 80 किलोमीटर की पट्टी। जी जी जी, वो रास्ता खोलना है। अब तो वो कबायली इलाका भी नहीं रहा, जम हो गया। अच्छा, अब देखिए वो खोलना था किसको? 18वीं तरमीम के तहत बने हुए चीफ, और बहुत उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने कहा कि मैं उनके भी रवैये की मजम्मत करता हूं, या कम अज कम उसको सराहते नहीं है, वो उनकी मेहरबानी। दूसरी तरफ वफाक की तरफ आप देखिए, 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो नाक़िस अद्वियात की अदम फराहमी या यानी ज़च्चगी के दौरान इस दुनिया से ज़्यादा चले जाते हैं। दोनों जानब से 130 बंदे मरे जाते हैं। यहाँ से मोहसिन नकवी साहब जाते हैं, जफ्फियाँ उनकी पड़ती हैं। क्या वफाकी हुकूमत ने आउटसोर्स कर रखा है मोहसिन नकवी को? नहीं, फेस करना होगा ना जी। क्या ये जो है ये मोहसिन नकवी साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब के पाँव में जो है मेहंदी लगी थी कि वो जहाज लेकर जाते पारा चनार? क्यों नहीं? कहते कि मैं ये दवाइयाँ लेकर आ रहा हूँ, आइए जिसने इस पे एंटी एयरक्राफ्ट यानी कि अगर हथियार चलाना तो इस्तेमाल करें, क्यों नहीं? वाई नॉट? दैट इज व्हाट लीडरशिप इज। तो आई एम सॉरी सर, इसमें कोई, वहां पे जब इंसान होते ना, चूंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया, उस पर सर रेटिंग नहीं आती। आप यूं रख लीजिए, आप ये क्लिप्स देख लीजिए, जब भी आप आराचनार की बात करेंगे साथ ही यूं करके लाए ना। हाँ, लोग दूसरी तरफ कहते हैं जी कि ये आपने क्या शुरू जी, क्या छोड़े करो जी, लेकिन हम उसको चेंज करें। हमने तो बहुत हमने मेरा और आपका ये फर्ज है जिन्होंने सारी जिंदगी अगर दी है ना सर, वो ये कि हम नौज़ायदा आज़ादी इजहार के चैंपियन नहीं बने। हम बॉयलर वो बच्चे नहीं हैं जो अमेरिका बैठ के हमें पता चला है कि ओ हो बुनियादी हुकूक तो ये होते हैं। लेकिन इसलिए मैं आई एम नॉट विलिंग टू स्पेयर एनीबॉडी। बिल्कुल ठीक है, होना भी ऐसा नहीं। बोथ द फेडरल गवर्नमेंट इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड बीइंग सो वेंटन, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को कहा होगा कि जी देखिए आप चले जाएं।